ایک ڈیبیٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے فاٹا کے بارے میں جب بھی میں سنتا ہوں وہ تھوڑا سا کنفیوژن بھی ہوتی ہے. کیا یہ فاٹا کی حالت اس وجہ سے خراب ہے کہ اس کا جغرافیہ ہے, گیٹ وے ٹو پاکستان, برج بٹوین افغانستان and Pakistan, and then all the corridor between subcontinent and all the way up to Europe, یہ اس کی وجہ سے ہے؟ یا پشتون قوم جس کا آپ ذکر کر رہے تھے اس کے اوپر خاص مہربانی ہے حالات کی اور حکمرانوں کی, اس کی وجہ سے ہے؟ یا عمومی طور پر نااہل ریاستوں کے ہاتھوں میں یہ لوگ آ گئے ہیں لہٰذا فاٹا کی جغرافیہ جو ہے وہ زیادہ ایک بڑا مسئلہ لگتا ہے؟ ورنہ اگر فاٹا کے لوگ جو ہیں وہ فیصل آباد میں آباد ہوتے تو حالت ان کی فیصل آباد کے لوگوں سے مختلف نہیں ہوتی. آپ کی اسسمنٹ کیا ہے, کیا فیکٹر ہے سب سے زیادہ؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فاٹا جو ہے پاکستان کا حصہ ہے اور یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. کوئی ڈسپیوٹڈ لینڈ نہیں ہے جس طرح کشمیر کا ہے, اور اگر فاٹا کے لوگوں نے حق مانگنا ہے تو وہ پاکستان سے ہی مانگنا ہے, افغانستان سے نہیں مانگنا. تو یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ فاٹا کو اگر حق ملنا ہے تو وہ پاکستان نہیں دینا ہے, اور یہ حق پاکستان کی باقی جو ایتھنک گروپس ہیں اس پہ بھی تھوڑا بہت حق بنتا ہے, کیونکہ فاٹا کے لوگوں کے پاس کوئی حقوق ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کے بھائی اس طرح حقوق کے بغیر رہ رہے ہیں تو باقی بھائیوں پہ یہ فرض لاگو ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت اس کا خیال رکھیں. دوسری بات ہسٹوریکل اس کی وہ ہے, یہ فاٹا اس وقت جس دور سے گزر رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں گزر رہا, یہ پہلے ہو چکا ہے, اور 1-2 دفعہ نہیں, 10 دفعہ نہیں, 70 دفعہ ہو چکا ہے پچھلے کوئی 800-900 سالوں میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پولیٹیکل ول بھی نہیں ہے, یا یہ کہ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا وہ کنسپیریسی تھیوریز میں جائیں تو وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی جو پالیسی کیسے رکھا ہوا ہے. ہاں, ایک جس طرح ایک ٹرم یوز ہوتی تھی, ایک ڈرامہ ہوتا تھا کہ اس کو ڈرائنگ روم لے جاؤ, تھانے میں ایک وہ جگہ ہوتی تھی, تو میرے خیال میں فاٹا از اے ڈرائنگ روم آف پاکستان, جہاں پہ افغان وار میں ٹریننگز ہوتی تھی, ویپنائز کیا پوری فاٹا سوسائٹی کو. فاٹا کے لوگوں کی بندوق کے ساتھ ایک وہ رہی ہے, اور وہ بھی میں نے کہا کہ ایک کانفلکٹ کا حصہ رہ چکا ہے یہ حصہ. اسی لیے لوگ مجبور تھے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں انہی بندوقوں یا تلواروں کی وجہ سے. لیکن یہ پچھلے 30-32 سال میں جو ہوا ہے, جو سوفیسٹیکیٹڈ ویپن جو لوگوں کو ابھی میسر ہے, اس کی وجہ سے کلنگ نمبرز میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. اور دوسری جو اہم جو چیز ہے جس کو ہم اب فیس کر رہے ہیں, وہ اس کا ایڈمنسٹریٹو جو سٹرکچر ہے یا کانسٹیٹیوشنل جو اس کی جو حیثیت ہے, جہاں پہ جو ملیٹنٹ گروپس جو ہیں بڑی آسانی سے اپنے ٹریننگ کیمپس کو رن کر سکتے ہیں, اپنے ہی جو ہے طالبان شورا یا جو بھی ہو اپنے انصاف کے جو وہ ہیں وہ مہیا کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے. تو ایک بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے وہاں پہ, اور اسی ناانصافی کا فائدہ جو ہے ادر ایلیمنٹس جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے جب ملیٹنٹ گروپس وہاں پہ آ کے انہوں نے اپنا اثر رسوخ جمایا, تو اس کی مین وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ لوگوں کو انصاف نہیں ملا تھا, اور وہ انصاف انہوں نے بڑا سپیڈی طریقے سے ان کو جو ہے وہ پرووائڈ کیا. اسی لیے کیونکہ اسٹیٹ واز unable to provide اسٹیٹ نے ایبڈیکیٹ کر دیا تھا, توجہ اسٹیٹ وہاں پہ تھی نہیں, لہٰذا ایک ویکیوم تھا جو انہوں نے آ کے فل کر دیا. ذرا اس طرف آئے کیونکہ اگلے حصے میں ہم سولوشنز کی بات کریں گے. صافی, آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ تبدیلیاں بہت سی ہیں, موسٹلی تبدیلیاں منفی ہیں, آپ نے اس میں ایک اضافہ کیا کہ مثبت تبدیلی ہے کہ لوگ اب چینج چاہتے ہیں, اتنی فرسٹریشن کا لیول بڑھ گیا ہے. مجھے ان تبدیلیوں کے اندر مائگریشن بھی ڈالنے دیں, یعنی جتنی وہاں سے پاپولیشن مائگریشن ہوئی ہے, پشتونوں کی تو خیر تاریخ کے اندر مائگریشن بڑا اس کا ایک کنٹریبیوشن رہا ہے, لیکن ان تمام حالات کے اندر جب ہم فاٹا کے سلوشنز تلاش کرتے ہیں, یہ فاٹا وہ فاٹا نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا, تبدیلیوں کا آپ نے خود ذکر کیا, تو کون سے سلوشنز ہیں جو روایت سے ماورا ہو کے آپ کو اب کرنے پڑیں گے؟ وہ روایت, وہ رواج, وہ ان سے ہٹ کے آپ کو سلوشنز, یا وہی فاٹا تبدیل ہو گیا لیکن روایت وہیں کی وہیں؟ چلے صاحب, پہلے تو میں بینگ ایک قبائلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ روایات اور یہ ساری چیزیں ڈکوسلا ہیں. قبائلی انسان اور عام پاکستانی انسان, یہ آپ کے سامنے قبائلی بیٹھا ہے, یہ بھی آپ کے بیٹھے ہوئے, کیا ان میں اور طلعت حسین میں کسی بھی حوالے سے کوئی فرق ہے جو عام پاکستانیوں میں کچھ ہو سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ قبائلی روایات دیکھیں اور سرداری نظام دیکھیں, وہ آج بلوچستان میں اور اندرونی سندھ اور جنوبی پنجاب میں
کئی گنا زیادہ سٹرونگ ہے، وہ ٹریڈیشنز بھی اور وہ سرداری نظام بھی بنسبت قبائلی. ان کے قبیلے کا سردار نہیں ہے، میرا نہیں ہے، ہر قبائلی اس لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ہے. یہ میں آپ کو بتا دیا کہ اس کو عذر بنایا جاتا ہے قبائلیوں کو اسی حالت میں رکھنے کے لیے. عذر بناتا کون ہے؟ لیٹس آلسو کلیریفائی دیٹ. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پہلے جو دوسرے پلیئر تھے. میں جو پہلے آپ نے بہت بنیادی نقطہ اٹھایا تھا کہ اس وقت دیکھیں، آپ نے کہا کہ کیوں ایسا ہوا ہے. رحمت شاہ سائل ہمارے ایک بڑے شاعر ہیں، ان کی ایک شعر ہے کہ زکا دے ہم دنیا خوڑلے وقت و وقت یما کل یما خوگ یما ترسکون یما پختون یما. کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا اس لیے مجھے وقتاً فوقتاً کہا گئی ہے کہ میں خوبصورت بھی ہوں، میٹھا بھی ہوں اور چٹخارے دار بھی ہوں. اب آ جائیں جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کی فاٹا کی، تو ٹھیک ہے یہ ہمیشہ بڑی قوتوں کے درمیان ٹکراؤ کا میدان بن جاتا ہے، لیکن یہ ایک غنیمت بھی تھی. اب اس غنیمت کو کوئی وہ نہیں کر سکا اور مصیبت بنی. اس مصیبت کے ذمہ دار ہم پختون اور ہمارے لیڈر خود ہیں، کیونکہ ان لیڈروں نے جو پختونوں کو لیڈرشپ نصیب ہوئی پچھلے سالوں میں، انہوں نے ایک تو پختونوں کو شاعر بنا دیا ہے، حقیقت پسند نہیں، بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں. یہ زمین فرٹائل بنا دی گئی ہے. فرٹائل کس لیے بن گیا ہے؟ نمبر ایک، لوگ ایموشنلی بہت اسلام کے ساتھ اٹیچ ہے، لیکن اسلام کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے. ایموشنلی لوگوں کو بڑا قوم پرست بنا دیا گیا ہے، لیکن ان کو پختون ولی کا کوئی شعور نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ لوگ ان کو پچھلے 200 سال میں صرف لڑنا سکھا دیا گیا ہے. تو شروع سے قبائلیوں کا، ہم پختونوں کا بڑے شرم کی بات ہے، لیکن دو ان کے کام ہوتے ہیں، یا ایک قوت کے ساتھ مل جاؤ اس کے لیے لڑو، یا دوسرے کے ساتھ، کوئی اسلام کے نام پہ کوئی کفر کر، کوئی سوشلزم، کوئی کیپٹلزم. اور پھر وہ ٹرین بھی بدقسمتی سے وہ اس طرح ہے کہ جنگوں کے لیے سازگار ہے. اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے کہ اس وقت قبائلی ایک طرف ٹھیک ہے توپ چلاتے ہیں، ٹینک چلاتے ہیں، لیکن نوٹ کے آگے بھی ڈیر ہو سکتے ہیں. اور پھر لیڈروں کا دیکھیں، جو میں کہتا ہوں نا شاعر، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دو نیشنلسٹ لیڈر ہیں پختونوں کے. ایک اپنے گھر میں آ نہیں سکتا اور دوسرا اپنے گھر سے جا نہیں سکتا. محمود اچکزئی صاحب اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اسفندیار سے، لیکن باتیں لوگوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ پختونوں کی وحدت، لرو بر ایک افغان، ہمارے باپ دادا نے یہ کیا تھا. تو ایک اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے خود پختونوں کو مزاج کے لحاظ سے بنا دیا ہے کہ وہ ہر قوت سے پنگا بھی لیتے ہیں، ہر ایک کو اپنے گھر میں وہ انوائٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پھر جدید دنیا کے جو لوازمات ہے ان کے مطابق اپنے آپ کو بچا سکے، اور جو ان کی اسٹریٹجک لوکیشن اور اہمیت ہے اس کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی کے طور پہ یوز کر لیں اور اس سے اپنی حالت کو بہتر بنائیں. فیسینیٹنگ سٹف. ناظرین، ہم پروگرام کے اگلے حصے میں جب آپ کے پاس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ان تمام معاملات کے تناظر میں اگر ہم نے فاٹا کے اندر ایک معاملہ چننا ہو، یعنی لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے اور انصاف سے ان کو سہولیات فراہم کرنی ہے، تو وہ کس طریقے سے فراہم کریں گے؟ کیا ہم وہاں پہ سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس کو ویسے ہی انٹروڈیوس کروائیں جس طرح سارے پاکستان کے اندر موجود ہے، یا جو رواج اور روایت ہے جو اس ڈسکشن سے جس کا پتہ چلا کہ اب وہ نہیں رہے یا اوور بلون ہے، ان کے اوپر ہم توجہ دیں، یا جرگا کا جو نظام ہے اس جرگا کے نظام کے اوپر توجہ دیں اور اس کی اچھی چیزیں لے کے اس کو اسٹرینتھن کریں. اگر فاٹا کے لوگوں کو اور کچھ نہیں دے سکتے تو ان کے یہاں پر ہونے والے کانفلکٹس کو، ان کے یہاں پر انصاف کے فقدان کو کس طریقے سے ایڈریس کریں. اگلے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہوں گے، فاٹا ریجن فوکس میں ہوگا. ہمیں اجازت دیجیے فی الحال، اللہ حافظ.